میرا جینا میرا مرنا ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو رب ہے عالمین کا، اور میں کوئی شریک نہیں کروں اس کے ساتھ. اور بذالک امرت، اور میں اسی بارے میں حکم دیا گیا ہوں کیا، وانا اول المسلمین، کہ میں سب سے پہلے اسلام لاؤں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہ ہم سب کو یہ بات بولنا چاہیے. قل کہہ کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. جب قل کہہ کے کہا ہے اٹ مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. اور جب آپ ٹائم دن میں ایک دفعہ دل میں نیت کر کے کوئی نماز پڑھے، کوئی نماز کی طرف آپ جا رہے ہیں، جیسے آپ یہ کہتے ہیں نا قلب متوجہ اللہ کرتے ہوئے، آپ کہتے ہوئے اگر آپ جائیں، دس ناٹ کہ یہ سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن آپ اگر اللہ سے بات کرتے ہوئے جائیں گے تو دس از آلسو عبادت. تو آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے جائیں گے. تو اور اللہ کا کلام، اللہ کی کوئی ایک کلام جس میں اللہ کا کوئی حکم ہوا ہے، تو اس کو آپ اللہ سے بولتے ہوئے جائیں گے تو ایک عبادت کا درجہ ہے. کس طرح سے عبادت کا درجہ ہے کہ آپ پہلے یعنی آپ اللہ کا کلام فرسٹ آف آل اپنی زبان پر آپ لے کر آ رہے ہیں، آپ نے وہ آیت یاد کی ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو کہہ رہے ہیں، پلس آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، پلس آپ اس کو اللہ سے بات کرتے ہوئے اللہ سے کنیکشن لے کر آ رہے ہیں. تو ان الصلاۃ، میری نماز، بے شک میری نماز. یہ ایس خان کون ہے؟ بہرحال میں نے آپ کو میوٹ کر دیا ہے، اور پلیز پے اٹینشن کہ جب کلاس ہو تو آپ جب کلاس میں انٹر ہو جسٹ میوٹ. اوکے اچھا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک، اللہ تعالیٰ سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی. قربانی آپ کی کیا ہے؟ ہر چیز. آپ کی نیند آپ نے قربان کیا، آپ نے اپنا وقت اور قربان کرنا ہے. یہ کوئی احسان نہیں ہے یہ، کیونکہ اللہ کا احسان ہمارے اوپر بہت ہے. تو ہم نے اپنے ٹائم کو اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے. تو قربانی از ڈیڈیکیٹ. قربانی اس آپ اپنی ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اپنی نیند کو. آپ نے تھوڑا وقت نکال کر آپ اٹھ گئے، آپ رات کے وقت اٹھ گئے، آپ نے صبح کے وقت دیر سے نہیں سوئے، آپ نے جلدی سے اپنا الارم لگایا، آپ کا نہیں مجھے اٹھنا ہے، تو آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے ڈیڈیکیٹ، جو آپ بول رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں. لما تقولون ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورۃ میں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. تم کیوں کہتے ہو وہ جو تم کرتے نہیں ہو؟ تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے. آپ نے کہا ان الصلاۃ، میری نماز، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میری زندگی، وہ میری موت، اللہ صرف آپ کے لیے، اللہ صرف آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ صرف آپ کے لیے ہے، اور میں کوئی شریک نہیں کروں گا. شرک ہر طرح کا شرک آ جاتا ہے. آپ کا کوئی کام کرنا کسی اور کے لیے کرنا، دکھاوا کرنا، کسی اور کی بات کو اوپر لے کر آ جانا، اللہ کی بات سے اوپر کر کے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، یہ ساری چیزیں شرک میں آ جاتی ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہو جاؤں. اس میں ہم نے بہت ساری باتیں ہم نے میرے جینا میرا مرنا میں ہم نے پڑھا ہے کہ صحت کی کیا اہمیت ہے. صحت ہوگی، اچھی ہوگی تو ہم صحیح سے عبادت کر سکتے ہیں. ہماری صحت کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے انداز زندگی، یعنی ہمارا وے آف لائف از ویری 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 امپورٹنٹ. وے آف لائف میں آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، اپنے کھانے کی ٹائمنگس، آپ کی یعنی بات چیت کا انداز، آپ کے اندر سے گرجز، آپ کے اندر سے غصہ، آپ کے اندر سے نرمی، محبت، ساری چیزیں وے آف لائف میں آ جاتا ہے. آپ کا معاف کرنا، آپ کا درگزر کرنا، آپ لیٹ گو کرنا، دس از آل وے آف لائف میں آ جاتا ہے. پھر یہی ساری چیزیں جو آپ کے دل سے تعلق رکھتی ہیں وہ آپ کی روحانی صحت ہو جاتی ہے. جو دل اور دماغ سے تعلق ہوتا ہے، جو دل اور دماغ کا آپ تزکیہ کرتے ہیں، آپ اس کو بتاتے ہیں دس از یور روحانی صحت. پھر آپ کی جسمانی صحت، آپ اگر اچھا کھائیں گے، اچھا پئیں گے، اچھے طریقے کریں گے تو آپ کے دل پہ بھی اثر ہوگا، آپ کے دماغ پہ بھی اثر ہوگا. یعنی اگر آپ اپنی میموری کے لیے کچھ کھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس کے لحاظ سے کرنا ہے. اپنے پیٹ کی کوئی مسئلے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا تو اس کے ڈائٹ کو کنٹرول کیا. اپنے کولیسٹرول کے لیے، اپنے بلڈ پریشر کے لیے، اپنے شوگر کے لیے، ساری چیزیں آپ کا جو بھی آپ کنٹرول کریں گے، آپ کی صحت، آپ کا دل دماغ، جب آپ کا صحت، آپ کے جسم ٹھیک ہوگا، جب آپ اسٹرانگ ہوں گے تب آپ عبادت کے بھی قابل ہوں گے. آپ کا دل، آپ کا دماغ اللہ کی طرف جڑے گا. ٹھیک ہے. اب لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے قدر میں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے.
اب آپ نے بہت چیزیں احتیاط کی، کچھ کیا، لیکن ایک وائرس ہے جو آپ کے اٹیک کر دیا، ایک وائرس ہے جو آپ کے اٹیک کیا اور وہ آپ بیمار پڑ گئے، یا کوئی ایسی چیز ہو گئی جو آپ کی اپنی ناسمجھی سے آپ نے کچھ ایسا غلط کر دیا جو آپ کو بڑی بیماری لگ گئی ہے، مینس کے ہارٹ کی بیماری، مینس کے بلڈ پریشر، یہ ساری کوئی ایسی چیز، ڈائبٹک آپ ہو گئے. اور ڈائبٹک ہونا اٹس ناٹ کہ آپ کی غلطی ہے، کبھی کبھار انہیریٹ بھی کرتے ہیں آپ، تو وہ انہیریٹنس میں آپ کو مل گیا اینڈ دین کچھ بھی بد احتیاطی اور اس میں آپ کا وہ بڑھ گیا تو کچھ اور چیزیں ہوں گی، کیونکہ ڈائبٹک انسان ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ بہت سخت بیمار پڑ گئے یا ہلکے پھلکے بیمار پڑ گئے، اب آپ کے سراؤنڈنگ والوں کا آپ کے اوپر کیا فرض ہے اور آپ کے سراؤنڈنگ والے پہ کیا فرض ہے، یعنی جو بیمار ہوتا ہے اس کو کیسے رویہ رکھنا چاہیے، جو چاروں طرف آپ کے ہیں ان کو کیسے رویہ رکھنا چاہیے، اس کی بھی ہم نے تعلیم دی ہے. ٹھیک ہے، عیادت کرنا از سو امپورٹنٹ کہ 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اور پلس آپ کسی کو کمفرٹ دے رہے ہیں، کسی کو آپ کھلا رہے پلا رہے. میں نے ساتھ جب میری آنکھ کا مسئلہ ہوا تھا، میری پیاری بہنوں نے اتنا میرا خیال رکھا ہے، کام چاہیے. ایک میری بہن نے آ کے مجھے آم کاٹ کے کھلایا، مجھے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلایا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلایا. تو یہ یعنی دس واز کہ کتنی بڑی میری یہ نعمت ہوئی ہے، and I prayed for them. ٹھیک ہے، اس طرح سے یعنی اس کا ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اب جب وقت آ رہا ہے ہمارا، کبھی کوئی بھی انسان ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب اس انسان کا وقت بھی ایک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب اگر ہم اس وقت کا انتظار کریں گے کہ ہاں ہمارا موت آئے گی تبھی ہم کچھ کریں گے، یہ نہیں ہے. ہم آج جو امپورٹنٹ ٹاپک پڑھنے والے ہیں، ہم وہ پڑھنے والے ہیں وصیت. ٹھیک ہے، وصیت از ناٹ ریلیٹڈ ٹو بیماری، وصیت از ناٹ ریلیٹڈ ٹو مائی آخری وقت کہ میرا آخری وقت آئے گا تو وصیت کریں گے. وصیت کی ڈیفینیشن جاننا از ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، میں یہ آپ لوگوں کو آج بتا رہی ہوں، نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں سے کوشچنس کروں گی، تو یو ہیو ٹو بی ریئلی ریئلی کیئرفل ود دس کہ وصیت کیا ہے. اچھا، وصیت کیا ہے؟ اگر آپ اللہ کی وہ آیت یاد ہو، اگر آپ کو اس میں میرے یہاں پہ قرآن نہیں ہے، بٹ آئی ول ریڈ فرام مائی میموری، جو میں نے تھوڑا سا مجھے یاد ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ٹھیک ہے، وَإِن كُنَّ اگر تم میں سے جیسے اس میں ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، اور اگر تم میں سے وَإِن كُنَّ نِسَاءَكُمْ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. یعنی کہ یہ پوری ایک آیت، ایک بہت لمبی سی آیت جس میں وصیت کے بارے، وصیت ناٹ وصیت، اللہ کی وصیت ہے، لیکن اللہ کی وصیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وراثت. That is about وراثت، that is about inheritance. ٹھیک ہے، and that is very 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 important. آپ اس کو یاد رکھ لیں کہ جو وراثت فریضۃ من اللہ، جس نے اس کو نہیں کیا اس کی جہنم ٹھکانا ہے. یہ یاد رہے، جس نے ماں یا باپ کی وراثت کو فوراً بٹوارا نہیں کیا اس کا جہنم ٹھکانا، اس کے ماں باپ کے لیے انہوں نے برا کیا کیونکہ وہ کہہ کے نہیں گئے. ٹھیک ہے، ایون وہ نہیں کہہ کے گئے ہیں، یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ کو وراثت فوراً تقسیم کرنا ہے، فوراً سے پیشتر. اور اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گی اب کیا کرنا ہے. یوصین بہا او دین، اور وصیت پورا کرنے کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد. سو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وصیت اس آدمی کی پوری کرنے کے بعد. وصیت از ڈفرنٹ، وراثت از ڈفرنٹ. وراثت از فرام اللہ، جو اللہ نے وصیت کی ہے وہ وراثت ہے. جو انسان جو وصیت کرے گا وہ کیا وصیت کرے گا کہ اپنے مال کا 1/3 حصہ مرنے کے بعد کسی ایک کو یا زیادہ کو بانٹ دے. بانٹ دینے کا حکم لکھ کے جانا یا کسی کو تاکیدی بات کہہ دینا، لکھ کر رکھ دینا. اور اس کے بارے میں مزید ہم پڑھیں گے کہ میت کے کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے. جب اس نے وصیت لکھ دی تو اب اس کے 3 حصے کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، 2 حصے وراثت میں چلے جائیں گے، 1 حصہ جو ہے وہ وصیت میں چلا جائے گا. اب وصیت اس نے کیا ہے، اب اس وصیت کا پورا ہم پڑھیں گے کہ واٹ از وصیت، کس طرح سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یعنی علم فرائض میں سے وراثت کا علم ہے. ٹھیک ہے، وصیت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک انعام، اللہ کی طرف سے ایک حق دے دیا گیا ہے. وصیت کرنے والوں کو حق ہے کہ وہ حق کے ساتھ وصیت کرے کہ جو اس کے نظر میں ضرورت مند ہیں، جیسے کہ
وراثت میں اگر کوئی بچہ مر جاتا ہے کوئی، تو وہ اس کو وراثت نہیں ملے گی، نہ اس کی اولاد کو ملے گی، ٹھیک ہے، وہ وراثت سے چلا گیا. لیکن آپ کی وصیت اس بچے یتیموں کے کام آئے گی، آپ کی وصیت، اور وہ 1/3 ہے، اس سے بھی کم. تو آپ جو وصیت کریں گے تو آپ کس کے حق میں کریں گے؟ اپنے پوتے پوتی نواسے نواسی جن کو وہ وراثت نہیں ملا، جو چلے گئے دنیا سے. کچھ ایسے ہوتا ہے نا ماں باپ کی زندگی میں، کچھ بچے جو ہیں وہ چلے گئے دنیا سے، ان کو تو وراثت نہ، ان کے بچوں کو وراثت میں ملے گی، لیکن جو زندہ ہیں ان کے اندر بٹوارا ہوگا فوراً، اسٹریٹ اوے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تصدق علیکم عند وفاتکم بثلث اموالکم زیادۃ لکم فی اعمالکم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم پر یہ صدقہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وفات کے وقت میں یعنی 1/3 حصہ جو ہے آپ کی مال آپ وصیت کر جائیں، یہ آپ کی اعمال میں زیادہ کرنے کا باعث بنائے. کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وصیت ایک ایسا صدقہ ہے، ایک ایسا حق آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اچھے اعمال کر گئے. ایک زندگی میں آپ نے اچھا عمل، کیونکہ جب آپ کا انتقال ہوا، اگر کہ لوگوں کو پتا ہوگا کہ اللہ نے کتنا بڑا حکم عطا ہے، علم الفرائض میں سے ہے وراثت کا، اگر اس کمیونٹی والوں میں سے کوئی ایک بھی علم فرائض کا جاننے والا نہیں ہوا تو اس کمیونٹی پہ عذاب آئے گا. یعنی یہ فرض یعنی کہنا چاہیے کفایہ کی طرح سے ہے کہ کسی ایک کو اس کا علم حاصل کر. تو اگر آپ کے خاندان میں بھی کسی ایک نے علم فرائض کا سیکھ لیا تو صدقہ جاریہ کی طرح یہ ہو جاتا ہے یہ علم، ٹھیک ہے. لیکن وراثت آپ نے دے دیا تو آپ نے اگر کوئی وصیت نہیں کی تو آپ کے بعد آپ کا مال تو للہ اڑ گیا، یعنی کہ بالکل بے جا اڑا دیا کسی نے. اگر سمجھدار ہوں گے تو کبھی کبھار صدقہ کر دیں گے آپ کے لیے، یا ہم جیسے اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ کرتے ہیں، یا ہم جو بھی ہم اپنے ان کے مال میں سے یا اپنے مال میں سے ہم کرتے ہیں. اب یہ یاد رہے کہ ان کا جو مال بچا ہوا ہے اس میں آپ اتنا ہی صدقہ کریں گے جتنا انہوں نے کہا ہے. باقی جب وہ آپ کے پاس آئے گا تب آپ ان کے نام سے صدقہ کریں گے. آپ ان کے مال سے نکال کے نہیں چلو ہم اس میں پہلے بٹوارا ہوگا. اگر انہوں نے وصیت کی ہے یوصین بہا او دین، اگر انہوں نے وصیت کی تو پہلے وصیت ان کا پورا کر کے دین یعنی قرض ادا کر کے پھر یہ مال وراثت پوری بٹوارا ہوگا. ٹھیک، اب یہ مال بٹوارا ہو گیا، دین یو ول ڈو دا صدقہ. اب کوئی سمجھدار بچے ہیں تو وہ ویسے ہی ماں باپ کے نام سے آج کل ہم جو بھی صدقہ کر رہے ہیں اس میں اپنے ماں باپ کو یاد کر لیجئے. کچھ بھی کوئی بھی 10 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کو یاد کریے. میرے اماں میرے ابا کے لیے، یہ میری ساس کے لیے، میرے سسر کے لیے. اپنے ہسبینڈ کو کہیں کہ آپ دیں، آپ بھی دیں، آپ الگ سے دیں. آپ اپنے ماں باپ کے لیے کریں، وہ اپنے ماں باپ کے لیے کریں. دس ول بی مور اپروپریٹ. ٹھیک ہے، تو اگر کر دیا تو ٹھیک ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ بس آنکھ بند ہوئی، ادھر ادھر مال ہوا سب. آج آپ خود دیکھیں اپنے لیے، اتنے عرصے کے بعد آج تک آپ کو پتا تھا کہ آپ کے ماں اور باپ چلے گئے اور آپ کو ان کی وراثت فوراً بانٹنا ہے. کسی ایک نے قبضہ کر لیا، کسی ایک نے گھر ان کا لے لیا، کسی ایک نے کر لیا. آپ کو آج تک یہ پتا چلا؟ آج آپ کو تو آپ کیا سمجھتے کہ ہماری جانے کے بعد کیا ہمارے بچوں کو اور علم پتا ہوگا؟ آج ہم قرآن تھوڑا بہت پڑھ رہے ہیں، آگے کی ہم نے پتہ ہے کہ کون کیسے پڑھ رہا ہے، آپ کی چیزوں کو کس طرح سے بٹوارا ہوگا. نہیں تم لے لو، تم اچھا چلو اگر تھوڑی سی سمپتی ہوگی آپ نے بہن بھائیوں میں اگر ہیں تھوڑے سے آپ نے ہمدردی ہے تو آپ نے کہا وہ چلو میری وہ بہن بیچاری بہت وہ ہم نے سب نے مل کے ٹھیک ہے. کبھی کبھار آپ مل کے کوئی فیصلہ کرتے، کبھی کبھار آپ مل کے فیصلہ نہیں کرتے. کسی کے پاس اتھارٹی ہو تو انہوں نے اٹھا کے دے دیا، چلو ایک غریب میری بہن ہے اس کو دے دو، اور ایک جو غریب نہیں ہے اس کو کہا ہے اس کو کیا دینا ہے، اس کے پاس تو بہت مال ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایکم اقرب من نفعا. تمہیں نہیں پتا کہ وہ کتنا آگے چل کے نفع میں ہے. تمہارے نہ باپ تمہارے نہ اولاد، تو آپ کو جو اللہ نے بٹوارا دیا وہ دینا، کیونکہ وہ جس کے پاس آج مال ہے وہ کل لاش ہو سکتا ہے. کل اس کے پاس یعنی سارا مال اس کا جا سکتا ہے، کہیں ختم ہو سکتا ہے، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے. تو جو اللہ نے بٹوارا کیا وہ کرنا ہے. تو آپ وراثت تو آپ کو اب تھوڑا بہت پتہ چل رہی ہے، لیکن وہ مال تو چلا گیا. آپ کے ہاتھ میں کیا تھا جو آپ اپنے ہی کر کے جائیں گے؟
اپنے لیے آپ جو کر کے جائیں گے یہ آپ کی وصیت ہوگی، یہ آپ اپنے لیے کر کے جا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں ضرور سمجھنے کی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اور اس کو اللہ سے باغوں میں داخل کرے گا جس میں نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی اور باغوں میں ہمیشہ رہیں گے. ان حکم کو ماننے والا یہ بڑی کامیابی ہوگی. اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی ان فرائض کو نہیں مانے گا اور اس پر عمل نہیں کرے گا، حدود سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالیں گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا، اس کا رسوا کن عذاب. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. اچھا اب کس طرح سے اس کو ہم سمجھیں گے اس وصیت کو؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان وصیت کرنا چاہتا ہے وہ 2 راتیں بھی نہ گزارے الہی اس کے پاس وصیت لکھی بھی ہو. اب آپ کو میں بتاؤں گی کیسے وصیت لکھی جاتی ہے اور واٹ آر وصیت، اور وہ آپ کے پاس ریٹن فارم میں ہونا چاہیے. اور وہ آپ اپنے چاہے آپ اپنے گروپ میں واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر لیجئے. میں نے اسی طرح سے کیا ہوا ہے کہ میں نے لکھ کے اور میں نے اپنے گروپ میں بچوں کے گروپ میں نے اس کو شیئر کر لیا ہے. دو کہ میں نے اپنی لینگویج میں لکھا ہے بٹ دے نو کہ یہ ہے، اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اینڈ دے کین انڈرسٹینڈ بائی گوئنگ تھرو اٹ. اور انگلش میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں. تو قابل وصیت مال کے حساب لکھے بغیر 2 راتیں بھی نہ سونے کی تلقین میں یہ حکمت نظر آتی کہ انسان کو یاد رہے کہ بیچنے والے مالک کی طرف سے کسی بھی وقت اس کا بلاوا آ سکتا ہے اچانک. اور ہمیں پتہ ہے، ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتہ، تو ہمارے پاس ہر وقت لکھی بھی ہونی چاہیے. تو جس کا وہ سرپرست یا امین کہا ہے، یعنی جو بھی ہمارے مال ہمارے پاس ہے اس پہ قیامت کے دن وہ ذمہ داری سے باس فرض سے بچ جائے گا. یعنی کہ آپ کے بعد آپ کا اس مال کا کیا ہوا اور آپ نے اپنے لیے کیا کیا، یعنی آپ نے جو آج صدقہ کیا وہ آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ وصیت لکھ کر رکھنا ایسے ہی ہے جیسے بات سیدھے سادے لوگ کوئی بات یاد رکھنے کے لیے کپڑے پہ گرا لگا دیتے تھے. پہلے میں نے ایسے ہی دیکھا تھا کوئی نانی دادی کے دور میں، یعنی وہ کوئی چیز ہوتا تو کہتے تھے ہاں یہ ہے، ایسے کر کے کر دیتے تھے نوٹ کے مجھے یاد رہے گا. اور پھر وہ جب نوٹ ہاتھ میں آتا تو کہتے او یہ کیوں تھا، پھر ان کو یاد آیا اچھا میں نے فلاں وہ کیسے نوٹ لگایا. تو دیکھیے کیسے، یعنی آج تو ہمارے پاس الارم ہوتے ہیں، ہمیں ریمائنڈر کے طور پہ ہوتا ہے، اس طرح سے پہلے بھی ہوتا تھا. تو لیکن وصیت بھی ایک طرح سے گرا ہے جو ہر دم یاد دلاتی رہے گی کہ ملاقات کی تیاری رکھو. آپ نے وصیت رکھا ہے، جیسے آپ نے وصیت رکھا او ہاں میرا وقت آ جائے گا کیا ہوگا، تو آج مجھے تھوڑی سی چینج کرنا ہے تو اس میں سے تھوڑا سا چینج کر دیا، یعنی کہ مزید مال آ گیا، مزید کوئی چیز آ گئی، مزید اس کو اندر کوئی ایڈیشن کرنا ہوا تو یہ کر لیا. اس طرح سے آپ کے اندر موت کی تیاری کی ایک جیسے کہتے ہیں موت کی تیاری کا ہمت رہے گی. بر وقت باش حواس صحت مندی کی حالت میں کیا ہوا کوئی فیصلہ یا کام آئندہ بہت سارے فتنوں سے فساد سے بچاتا ہے. تو خاص کا تعلق صدقہ خیرات سے ہو یا وصیت لکھنے سے ہو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا وہ صدقہ جو تم نے درست حالت میں کی جب تم پر مال کے تم حرص رکھتے ہو، یعنی کہ یو آر گریڈ آن دوز مال، یو آر گریڈ آن دوز ویلتھ، کہ تم اس کو چاہ بھی رہو ہے تمہارے ساتھ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا بینک میں دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہو اتنا مال آ گیا اتنا مال آ گیا اتنا بڑھ رہا ہے، لیکن آپ اس کو کم اب آپ نے کہیں لگانا ہے کچھ ہونا ہے، آپ کا کیا ہوگا، محتاجی ہو جائے گی. پر اس وقت اگر آپ نے صدقہ کیا وہ جو آپ بہت پسند کر رہے ہو، وہ جو آپ اس کے جانے کا ڈر ہو رہا ہے، وہ سب سے بہترین آپ کا صدقہ ہوگا. تو اس لیے دیر مت لگاؤ یہاں تک کہ تمہارا دم حلق تک آ جائے اور کہنے لگو کہ فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اب وہ فلاں کا تو ہو ہی چلا ہے. آپ نے کہا کہ تو اتنا اس کو دے دو، اب تو وہ انہی لوگوں کا ہاتھ میں جانا ہے. آپ نے کہا میرے اس بچے کو اتنا دے دو، میرے دس از ناٹ یورس ناؤ، ناٹ اینی مور. اب آپ کا موت کا وقت آ رہا ہے، اس وقت آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. لیکن آپ نے یہ یاد رہے کہ وصیت جو ہے وہ قرابت داروں کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، قرابت دار اب قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت ہوتی ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهَا وَاقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ حضر القسمت، یعنی قسمت بٹوارے کے وقت اگر کوئی رشتہ دار بھی ہو تو ان کو بھی کچھ دے. تو یہ کس میں سے دیں گے آپ؟ یہ 1/3 جنہوں نے وصیت کی ہے. اب میں کہہ کے جاؤں گی کہ میرا جو 1/3 ہے اس میں سے فلاں 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 کو دینا، یا میں مدرسہ کے جو ہے اس میں چلا جائے گا. مدرسے کو اس طرح سے رکھنا، جو انڈیا کا مدرسہ، پاکستان کراچی کے مدرسے، اس میں مجھے ہے کہ ہاں اس میں میرے بعد بھی وہ مدرسے کا کام چلتا رہے، تو میرے اتنے مال جو ہے اس میں سے ان کا خیال کرنا ہے. تو یہ آپ نے یہ وصیت ہے.
تو اس طرح سے آپ نے کہہ دیا، تو اب آپ کا جو وراثت والا ہے وہ تو ویسے ہی چلا جائے گا، وہ تو ویسے ہی جانا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں، آج تک نہیں پتہ ہے کہ مال کا کیسے بٹوارا ہوتا ہے۔ اچھا، وصیت کے درست ہونے کی شرائط کیا ہے؟ کہ اس پہ آپ نے لکھا ہوا ہونا چاہیے اور گواہ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ گواہ کیا ہے؟ یعنی کہ آپ نے جب کسی گروپ میں ڈالا اپنے بچوں کے گروپ میں، تو آلریڈی گواہ سارے ہو گئے نا اس میں، اور یہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب وصیت کی مستحب مقدار کیا ہے؟ جیسے کہ پہلے بیان ہوا کہ مسلمانوں کو اپنے مال میں سے 1/3 کی وصیت کا حق ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، یہ یاد رہے۔ البتہ اس سے کم جو ہے پسندیدہ اور افضل ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی 1/3 اور اس سے کم، اور اس سے کم اس مور اپروپریٹ کہنا چاہیے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ جو آپ کا مال ہے وہ آپ کے بچوں کا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بچوں کا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈونٹ فرگیٹ ادرس، تو وہ ادرس کے لیے آپ زندگی میں کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ زندگی میں بھی کر رہے ہیں تو وہ بچوں کو بھی پتا ہے کہ فلاں کو میری ماں میرے باپ کرتے تھے، تو وہ آٹومیٹیکلی ان پر ٹرانسفر ہو جائے گا، وہ اپنے اوپر لے لیں گے اگر اچھے بچے ہوں گے، تربیت اچھی کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ جو اپنی زندگی میں رہے ہیں وہ تو لے کے مال بس خوش ہو جائیں گے، اڑا دیں گے۔ دو کہ آپ نے وصیت کیا، آپ کو اس کی وصیت کے لحاظ سے انہوں نے کیا، لیکن اللہ کی وصیت کا کسی کو نہیں پتا ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کی وصیت کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ اتحاد کی اجازت ہے، اتحاد بھی بہت ہے۔ سعد بن وقاص جب بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سے وصیت کی بات مشورہ طلب کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ورثہ کو خوشحال رہنے دو، تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ انہیں تنگ دست چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے۔ اے سعد، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، یہاں تک کہ جو تم لقمہ اپنی اہلیہ کے منہ میں دو۔ کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ ایک نوالا، ایک ہسبینڈ اپنے شوہر کے منہ میں ڈالتا ہے جس سے صدقہ، آپ جو کھانے بنا کے پیار سے دیتے ہیں، جس سے صدقہ، صدقے کو کیا لوگوں نے کہا ہوا ہے؟ بلا کہہ دیا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم نے کسی کو صدقہ دیا تو کہتے ہیں کہ اپنی بلا کسی کو دے رہے ہیں، نو، بلا ٹلتی ضرور ہے، مینس کہ مشکلات ہٹیں گی، بلا وہ بلا نہیں ہے، اردو کی جو بلا ہے اس ویری، یعنی اس کے اندر ڈیپتھ ہوتی ہے کہ وہ بلا آ گئی ہے، ایک مصیبت، ایک بہت بلا کی طرح ہے، بٹ آپ کے وہ جو ہارڈ شپ ہے وہ ہٹے گا کیسے؟ اللہ کو راضی کرنے سے۔ تو ہارڈ شپ سے تو ہر کوئی گزر رہا ہے، تو آپ نے صدقہ کیا کہ اللہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیے اور میں اس کی مدد کر رہی ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ اس کے اوپر اپنی بیماری سب ان پہ ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے انجسٹ ہو سکتے ہیں کہ آپ کی بیماری کسی کو دے دیں گے؟ نہیں، یہ بلکہ آپ اس مال سے ان کی مدد کر رہے ہیں، تو اللہ کو خوش کر رہے ہیں، تو آپ کی وہ تکلیف ہٹ جائے گی، کم ہو جائے گی۔ عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ لوگ تہائی کے بجائے چوتھائی کی وصیت کیا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی کو زیادہ قرار دیا کہ یعنی 1/3 بھی بہت ہے، تو آپ سمجھ لیجیے 1/4 کا وہ وصیت کر دیں۔ والدین قریبی رشتہ دار جو پہلے ہی مال وراثت کی شرط حقدار ہے، انہیں وصیت کی مال تہائی میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ یہ جو وصیت ہے یہ آپ اپنے بچے کے لیے نہیں کریں گے کہ میری وصیت ہے، میرے بڑے بیٹے نے میرے ساتھ بہت کیا ہے تو اس کو یہ وصیت نہیں، وہ صرف اور صرف وراثت والے ہیں۔ وصیت آپ کی اس کے لیے ہوگی جو وراثت میں نہیں ہے، وصیت صرف اس کے لیے ہوگی چاہے آپ کی بہن ہے، چاہے آپ کے کوئی بھائی ہیں، چاہے وہ بھائی کا بچہ ہے، یعنی قریبی رشتے داروں میں سے کوئی یتیم آپ کے خاندان میں ہے، آپ نے ان کے لیے کوئی ایسی چیز اپنے دل میں سوچی ہے، آپ ان کے ایجوکیشن کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے ان کے لیے کر دیا کوئی ایسی چیز، ٹھیک ہے؟ وصیت کا حکم بھی ان احکامات میں سے ہے جو اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایک سادہ مختصر انداز میں کیا گیا تھا، پھر مومنوں کے دل میں ایمان راسخ ہونے اور اسلام کے ارکان کے مضبوطی آنے کے بعد زیادہ تفصیل اور وضاحت سے نازل ہوا۔ یاد ہے وہ والی آیت ہے جو سورۃ البقرہ میں ہے، کنتم حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین، یہ والی آیت ہے نا، للوالدین والاقربین متاعا بالمعروف حقا علی المتقین، یہ آیت آئی تھی وصیت کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ ومن بدلوا بعد ما سمعوا فانما اسمه على الذين يبدلونه ان الله سمیع علیم، کہ اگر کوئی بدل دے، اگر کوئی سنے کہ کوئی جانبداری ہے اس کو چینج کر دے، یہ ساری آیت آئی تھی، لیکن دس آیت واز ایبروگیٹ، منسوخ ہو گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ پھر وصیت کی پوری آیت سورۃ النساء میں 9، 10، 11، 12، 13 میں آ گیا۔ سورۃ النساء میں آپ جائیں گے اور اس کی تفسیر سنیں بیٹھ کر تو آپ کو پوری آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ واٹ از وراثت، واٹ از انہیریٹنس،
ٹھیک ہے. واٹ از اللہ وصیت؟ اللہ جس طرح سے ہمیں حق دیا وصیت کا, اللہ تعالیٰ نے خود وصیت کی, مینس تاکیدی حکم دیا ہمیں. ٹھیک ہے. تو اس وصیت کو مرنے والے پر اپنے معاشرے اور دستور کے مطابق کل مال پر کرنا فرض تھی. صرف تہائی یا چوتھائی مال پر رہ گئی تھی, یعنی اس پر امپلیمنٹ رہ گیا تھا. اور وارث رشتہ دار اس سے مستثنا ورڈ ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ ہم اتنا پڑھتے نہیں نا اردو, تو وہ مستثنا. ٹھیک ہے. مستثنا یعنی ایگزمپٹڈ, دے آر ایگزمپٹڈ اس پر ہیں. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج الوداع کے موقع پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے, لہٰذا کسی وارث کے حق میں اب وصیت جائز نہیں. یہ مال وصیت ان رشتہ داروں عزیزوں کو فائدہ دیتا ہے جو شرعی ضابطے کے لحاظ سے میراث کے حصے دار تو نہیں ٹھہرتے مگر مالی محتاجی کی بنا پر اس مال کے مستحق ہیں, تو اس سے ان کی کچھ نہ کچھ مدد ہو جاتی ہے. اگر رشتہ دار کوئی ایسا نہیں ہے تو دوسرے مستحقین کے لیے کسی دفعہ عامہ کی کام میں صرف کرنے کے لیے یہ مال وصیت صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے. آپا یہ یاد گیا یہ جو اس میں حجۃ الوداع کے موقع پر جو لکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے. ہاں, یعنی کہ جو آپ کے وارث کو آلریڈی وراثت میں دے دیا ہوا ہے. ہاں یہ بات, ہاں اس کو میں سمجھا. ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا گیا ہے, لہٰذا کسی وارث کے حق میں اب وصیت جائز نہیں. یعنی ہر صاحب حق کو جو اولاد کے اوپر جو حق ہے ماں باپ کا, ماں باپ کی طرف سے ان کو وراثت میں دے دیا, پوری آیت اتر گئی. تو آپ ان کے لیے کوئی وصیت آپ نہیں کریں گے, یعنی مال میں سے, اپنے مال میں سے کوئی وصیت. ویسے تحفہ ہدیہ آپ دے سکتے ہیں, آپ نے کچھ دے دیا, آپ نے کسی کو کچھ خرید کے دے دیا, کوئی آپ کا دل چاہ رہا ہے, دس از کالڈ ہدیہ, تحفہ. زندگی میں آپ تحفے تحائف دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وراثت سے آپ نے فکس مال کچھ نہیں کرنا ہے, فکس چیزیں نہیں کرنا ہے, یہ یاد رہے. لیکن آپ اپنی زندگی میں مال دے سکتے ہیں, ایک بچے کو دے دیں بیچ میں زیادہ یا نہیں؟ نو نو نو, یہی تو ابھی یہی بات سمجھنے کی ہے. ایک بچے کو زیادہ دے دیا, دوسرے کو کم دے دیا, کیوں؟ وراثت میں نہیں, جیسے زندگی میں. یس, ابھی میں اس پہ بھی آؤں گی. ابھی اس کو ختم ہونے دیں, then you just ask me these questions انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. تو اب یہ بات یاد رہے کہ اگر شیطان کو ایسا نہیں تو دوسروں کو دیا جائے. اور سر یہ صدقہ جاریہ, یعنی اگر کوئی سارے بیل آف ہیں, کوئی بچہ یتیم نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے, اور سب کوئی نہ کوئی سب کر رہا ہے, آپ کے پاس کوئی آپ دیکھ لیں کچھ نہیں ہے, دین آپ نے کسی ٹرسٹ میں دے دیا, مدرسے میں دے دیا, مسجد میں دے دیا, یہ سارے صدقہ جاریہ. بٹ صدقہ جاریہ کو یہ نہ سمجھے کہ صدقہ جاریہ از دا بیسٹ تھنگ, اور آپ نے ان بچے کے جس پہ آپ کو دینا تھا, جو یتیم ہے, جو مسکین ہے, جو اپنے رشتہ دار, سب سے پہلے اپنے برابر میں دیکھنا ہے اولاد کے علاوہ. ٹھیک ہے. اب اس اولاد کی اولاد, وہ اولاد کی اولاد یتیم ہے, یعنی اس کا باپ چلا گیا, ٹھیک ہے, جو آپ کا بیٹا تھا, اللہ رحم کرے, یعنی کہ کسی کا بیٹا تھا, ٹھیک ہے. اب اس کی اولاد یتیم تو آپ اس کو پہلے دیں گے, یہ وصیت اس کے لیے ہو. آپ نے جا کر دیا مدرسے میں, مسجد میں, کہ نہیں میں تو اس میں ادھر دوں گی, اور مجھے تو یہ رشتہ دار نے تو میرے ساتھ بہت برا کیا ہے, میرے بہن نے, میرے بھائی نے میرے ساتھ بہت برا کیا, اور وہ اتنے خلاش ہیں, ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے, یا ان کے بچے پڑھنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں, یا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے ساتھ, آپ ان کی طرف دیکھ نہیں رہے کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا. یہ صدقہ جاریہ بھی آپ کا اچھا نہیں ہوگا, یہ یاد رہے. سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھنا ہے. پوائنٹ لکھ لیے, ابھی میں آپ سے سوال آپ کروں گی, ٹھیک ہے. عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل وراثت کو ان کی حصے دے دو, پھر جو مال بچا رہے اس سے ناطے دار مرد کے لیے, یعنی کہ میت سے اگلا نزدیکی رشتہ رکھنے والے کو ملے گا. ٹھیک ہے, یہ یاد رہے. اور اس کی وراثت کے لیے آپ نے جو سورۃ النساء کی آیات 7, 12 اور 176 یعنی آخری آیت بھی ہے, یہ مین جو ہے نا کہنا چاہیے روٹ آف وراثت ہے. یہ بچنے والے مال سے مراد مال وصیت بھی, اور مال ہو سکتا ہے یہ تقسیم کے وقت وارث کسی وجہ سے نہیں لینا چاہتے, اس پر میت کی طرف سے کوئی وصیت بھی نہیں پائی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہوگی یہ بات, ٹھیک ہے. یہ وہ بھی ہے. ایسی ناقابل قبول وصیت آپ یاد رکھیں. اب وصیت بھی میں پوری آپ کو پڑھ کے سناؤں گی.
جو میں نے اپنے لیے لکھا ہے وہ اس طرح کا میں آپ کو ایگزامپل بتاؤں گی. ایسی وصیت جو شرعی احکامات سے ٹکراتی ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, شرعی احکامات سے ٹکرا دیا, یعنی آپ نے کہا کہ میری قبر کو پکا کر دو, میری قبر پہ یہ بنا دو, آپ یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں میرے قبر پہ ایسا ایسا ہونا چاہیے, پھول پتی ہونی چاہیے, شریعت سے ٹکرا رہی ہے, آپ نے اس کو قبول نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں یاد رکھیں. ایسی وصیت جس سے کسی کی حق تلفی ہو. ٹھیک ہے, یعنی کسی کے حق تلفی ہو رہی ہو, آپ نے کہہ دیا کہ 1/3 سے زیادہ کسی کو دے دیا تو پھر اولاد کی حق تلفی. یس 1/3 سے زیادہ آپ نے, تو آپ کے بچوں کی حق تلفی ہو رہی ہے نا. پلس آپ کے پاس 2-3 لوگ ہیں اور آپ نے کسی ایک کو دیا کہ اس سے آپ کی زیادہ بنتی تھی اور اس بھائی اور یا بہن کو نہیں دیا, اس سے آپ کی نہیں بنتی تھی, تو حق تلفی ہوگی. بلکہ دونوں ضرورت مند تھے تو دونوں کے لیے ہونا چاہیے, خصوصاً جب کہ وہ کسی مستحق وارث کے حق میں محرومی یا زیادتی کا سبب بنتی ہو تو ناقابل قبول اور باطل قرار دی جائے گی. باطل اسپیشلی وہ ہے جو آپ نے آدھی زیادہ مال کہہ دیا, اس میں تو میرے بچوں نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے تو ان کو کچھ نہیں, جیسے کہتے ہیں نا آنکھ کر دینا, جائیداد سے آنکھ کر دیا. جائیداد سے آپ صرف اور صرف مرتد ہوتے ہیں. مرتد جو اسلام سے بچے ہٹ جائیں گے وہ وراثت میں نہیں. جو اسلام سے بچے ہٹ گئے, جو دین سے چلے گئے, لڑکی نے کسی مرتد سے کسی کافر سے شادی کر لی, لڑکا آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز یا ایتھیسٹ ہو گیا ہے یا کچھ ہو گیا, اس کے اوپر وراثت انہیریٹنس نہیں جائے گی. اور یہ بات ان کو بتا دیں, اور جب آپ ان کو بتائیں گے تو وہ پھر شاید وہ ان کو پلٹنے کا سبب بن جائے وہ بات, اور یہ اللہ ہی اس پہ راستے پہ ہدایت پہ لا سکتے ہیں. حرام اور غیر دینی کاموں یا بدعتوں کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے وصیت کی ہے کہ میرے بعد میرے کو میلاد کر دینا, قرآن خوانی میں یہ کر دینا, فلاں جگہ مزار پہ چادر چڑھا دینا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شرک اور بدعتوں میں آتی ہیں. موت کی مدوشی یا سختی میں حالت میں کی گئی وصیت اور نصیحت نیز یادداشت سے محروم یا کوئی مفقود الحواس شخص وصیت کرے جس پر ورثہ کا اطمینان ہو, اسے کسی معتبر عالم دین کو بتا کہ اس کے بارے میں شرعی حکم لینا. یعنی کہ آپ اپنے ذہن میں نہیں ہے اور آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور آپ سے کہہ دیا ہاں اماں یہ کر دو یہ کر دو, میں مجھے زیادہ تر ضرورت ہے, وہ بیچاری اماں جو ہے وہ آنکھ ہی نہیں کھل رہی, انہوں نے کہا ہاں کر دو, انہوں نے کہہ ہاں کر دو, ہاں جلدی سے ان کا لگوا دیا. مطلب obviously کامے والی باتیں ہیں, بٹ you know it could be happen to somebody else. کہ اس طرح چیزیں ہوتی ہیں, یہ حقیقتاً یہ چیزیں ہیں, دنیا میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ایسی شیطان اس طرح سے حاوی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے وقت میں جو سمجھدار لوگ ہوں گے وہ آج علماء دین کے پاس لے کے جائیں گے اور ان سے پورے معاملات کریں گے اور وہ پھر انویلڈ ہو جائے. انویلڈ ایسے جو زبردستی کی وصیت بنا دی گئی. دو کہ آپ کو وراثت جو اللہ نے بٹوارا دیا ہے کہ 2 حصے, یعنی لڑکے کا اور 1 حصہ لڑکی. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے اگر کسی کے اولاد نہیں ہو تو سدس حصہ ماں باپ کا ہے, اگر اولاد ہے تو 1/3 ماں کا ہے, اور اگر ان کے بھائی ہیں, اگر لڑکیاں ہیں, لڑکیاں نہیں ہے تو بھائی کو حصہ جائے گا. دس از ویری ویری امپورٹنٹ, یعنی بھائی کو بھی حصہ جائے گا. اگر اس مرنے والے کا کوئی لڑکا نہیں ہے, صرف لڑکیاں ہیں, تو پھر بھائی کو حصہ جائے گا. ٹھیک ہے, اگر 2 بھائی ہیں تو ان میں بٹوارا ہوگا. اس طرح سے ہے وراثت کا, بہت امپورٹنٹ ہے یہ کسی علماء دین سے سمجھنا. وصیت برائے مال و اسباب, وصیت برائے حقوق واجبات, وصیت برائے نصیحت اور تزکیہ. ٹھیک ہے, مال و اسباب کچھ بھی ہو. اچھا, ہم یہیں تک پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے کہ لیکن ان شارٹ میں بتا سکتی ہوں, اگر 15 منٹس اگر ہم اس میں اور لگا سکتے ہیں, کیونکہ یہ ٹاپک پورا ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ میں لمبا اس میں نہیں کروں گی, اس کو بس ان شارٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیکسٹ کلاس میں پورا اس پہ گو کروں گی, ایک بریف کروں گی تاکہ مزید آپ کے ذہن میں اس کا پکا ہو جائے. میں سلائڈ سے آپ کو بتاؤں گی, پورا پڑھ کے سلائڈ پہ پوائنٹس وائز آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ کو پورے ذہن میں بیٹھ جائے گا. مال اسباب میں جو بھی چیز ہوتی ہے, جائیداد, زیور, کام, سب کچھ آ جاتا ہے. اس تمام میں کہ مال کا 1/3 یعنی تک غیر وارث قرابت داروں, دوستوں, مسلم امت کے لیے کار خیر کے کاموں کے لیے وصیت میں مختص کیا جاتا ہے. کوئی چاہے تو اپنا یہ اختیار فی سبیل اللہ کاموں میں خرچ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے, لیکن 1/3
حقوق و واجبات میں قریب المرء 1/3 سے یعنی 1/3 سے زیادہ تک کے لیے یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے تمام مندرجہ ذیل اس مد میں ادا کر دیے جائیں. یعنی پہلے تو اپنے جو آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. ادھار قرض وغیرہ آپ نے بتانا ہے کہ ادھار میرے اوپر فلاں فلاں ہے, اس کو ختم کرو. جو روزے نہیں رکھ سکے اس کا فدیہ ہے. زکوٰۃ نہیں, زکوٰۃ ہے. میرے فلاں 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 زیور ہے. اب ابھی بٹوارے سے پہلے آپ کو اس میں ڈیو ہونے والا ہے, نیکسٹ منتھ ڈیو ہونے والا ہے, نیکسٹ ویک ڈیو ہونے والا ہے, اس سے تم کر دینا. فرض اور حج کی نیت کی تھی, موت نے کرنے کی مہلت نہیں دی, تو آپ نے حج بدل کے لیے پیسے الگ کر دینے ہیں. کوئی جائز نظر مانی تھی مگر پوری نہیں کر سکے, جائز نظر جیسے ہے کہ فلاں کو نظر واٹ از, میں نے کل بتایا تھا کہ کسی کو آپ نے مدد کرنے کے لیے آپ نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے, دیٹ از کالڈ نظر. کوئی اپنے اوپر آپ نے ذمہ داری لے لی ہے. نظر منت کا والا نہیں ہے, ڈیلنگ نہیں ہے اللہ سے. اس طرح اگر کوئی مرد کسی وجہ سے بوقت نکاح بیوی کا مہر نہیں ادا کر سکا ہے تو اس کے اس 1/3 مال میں سے وہ کیا جائے گا. تو 1/3 کیسے سمجھ آئے گا کہ آپ نے پورے مال کے 2 حصے 3 حصے کیے, 2 کو الگ کر دیا, 1 کو الگ کر دیا. یہ 2 وراثت میں چلا جائے گا, یعنی وہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس سے بٹے گا. اور یہ جو ہے 100 پاؤنڈ ہیں تو اس میں سے 66.33.33 ایسے گڈ, ماشاء اللہ, ویری نائس. وصیت برائے نصیحت اور تزکیہ. وصیت مال کے علاوہ ہدایت اور انتظامات سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں. قریب المرد اپنے متعلقین کے ذمہ لگا سکتا ہے, مثلاً نابالغ اولاد کی دیکھ بھال, اس کے چھوڑے ہوئے امی کو دفنانا, یعنی کہ واٹ ایور ایجوکیشن وغیرہ پہ. اس کے علاوہ جو اسلامک جو دینی علم ہے, قرآن کا پڑھانا, قرآن کے لیے کرنا, قرآن مسجدوں کے لیے کرنا, حقوق اللہ کی پابندی, اور پھر ساتھ ساتھ آپ یہ ساری باتیں کہتے چلے جا رہے ہیں, امر معروف نہیں عن منکر, خاندانی روایت, حلال حرام کے بارے میں باتیں, صلہ رحمی کی وصیت کرنا, آپس میں مل کے رہو, یہ ساری وصیت میں آئے گا کہ آپس میں مل کے رہو. یہ ساری آپ کو نصیحت اور تزکیہ کی وصیت ہے. یہ وصیت اس میں آ گئی جب آپ اپنے بچوں کو کوئی اچھی بات کر کے جا رہے ہیں, جیسے حضرت یعقوب کا ہم نے کل ہی تو پڑھا سارا وہ کل ہی پڑھا ہے کہ اس حد کا یعقوب الموت قال یا بنی لا تموتن الا وانتم مسلمون. ٹھیک ہے, یہ کہا تھا. اور لقمان علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا کہ یا بنی لا تشرک باللہ, یہ پوری, اور ارشاد ابھی ہم پڑھیں گے. ایسی وصیت اس بات خیال رکھیں کہ آپ کا ذاتی مفاد یا غرض مقدم نہ رہے, بلکہ آپ نسلوں کی پناہ کے لیے بھی ہو, آپ کے اندر امت کے لیے ویل وشنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور کسی طرح سے کسی کے بارے میں حق تلفی نہ ہو. مثال کے طور پر وصیت کر جائے کہ میرے بچوں میرے لیے اپنے لیے خالی ہو, میرے لیے ثواب کے لیے رمضان میں صدقہ کرنا, خیرات کرنا, میری قربانی میرے لیے قربانی, یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کرتے چلے آ رہے ہیں آپ کے بچے خود ہی کریں گے. ٹھیک ہے, میرے قبر میں آ کے یہ کر دینا, فلاں کر دینا, میرے قبر میں آ کے فاتحہ پڑھنا, میرے قبر میں چراغ جلا دینا, دس از ناٹ, یہ شریعت کے خلاف بھی جا رہا ہوں, اپنے لیے آپ کہہ رہے ہیں سر. ٹھیک ہے, تو اگر کسی نے اپنے والدین کو وہ کرتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں کہ وہ صدقہ کرتے ہیں, وہ مغفرت کی دعائیں آپ کو یاد کرائی ہیں, then you are automatically doing that, تو آپ کو اس کے بولنے کی ضرورت نہیں. آپ کو بولنا کیا ہے یہ بھی سمجھداری ہے, آپ کو دین کی طرف لے کر آنا ہے. وہ دین پہ رہیں گے تو وہ سارا کچھ خود ہی کر لیں گے, پھر خود ہی کر لیں گے. آپ نے قرآن کی طرف نماز پڑھ تلاوت نہیں چھوڑنا ہے, اور میرے لیے دعا کرو, میرے لیے فلاں کرو, نہیں, وہ خود بخود آپ نے ان کو سکھا دیا. وہ یہ یاد رہے کہ کوئی, یعنی آپ اگر غیر مسلم جگہ پر ہیں تو وہاں پر بھی جو وہاں کی جو رولس اینڈ ریگولیشن ہے اس کے مطابق آپ کو اس سے پہلے اپنے سارے معاملات کر دینا چاہیے. آج جو ہو رہا ہے یہی چیز ہو رہا ہے نا کہ وہ پورا گورنمنٹ اپنے ہاتھ لے لیتے ہیں اور آپ کی عادت زیادہ چلی جاتی ہے, ٹرسٹ کو دے دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی آپ نے پراپر آپ نے وہ پورا آپ بنا لینا ہے اپنا وصیت نامہ, تو اس میں آپ لکھ کے چلے جانا ہے. تو اس طرح سے یہ بھی آپ نے کہ میری ول بنا کے جانا کہ مجھے اسلامی شریعت کے لحاظ سے میرے سارے بٹوارا ہونا چاہیے میرے مال کا, مجھے اسلامی شریعت کے لحاظ سے میری تدفین اور تقریب ہونا, یہ سارا ہونا چاہیے. جیسے اسامہ بن زید کہتے ہیں فرمایا مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا, نہ کافر مسلمان کا وارث ہوگا. یہ یاد رہے, جو بچے مرتد ہو گئے ان کو کوئی انہیرٹ نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ یہاں پر یہ بھی پڑھیں گے کہ انبیاء کی وصیت ہوتی تھی, جیسے ہم نے کل پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی تھی, یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی, نوح علیہ السلام نے وصیت کی تھی. اور نوح علیہ السلام نے کیا وصیت کی تھی کہ میں تمہیں 2 کام سے روکتا ہوں, 2 کام کا حکم دیتا ہوں. 2 کام کا حکم کیا ہے
لا الہ الا اللہ پڑھو کہ اگر ایک میزان میں وہ ہوگا اور ایک میزان میں تو وہ سب سے ہیوی ہوگا. اور سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو کیونکہ یہ مخلوق کا رزق ہے اور مخلوق کی تسبیح ہے. تمام پرندہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے ہو، ہر کوئی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اور تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو چیزوں سے کہا اور دو چیزوں سے منع کیا، تکبر اور شرک. تکبر اور شرک. تکبر از ویری بیڈ. ایک اتنے سے گائے کے برابر بھی اگر تکبر اگر ہوگا کسی کے دل میں، اگر کوئی پڑھانے والے کے دل میں ہوگا، اگر مال والے کے دل میں ہوگا، اگر کوئی کپڑا پہن کے، اگر وہ کھانا بنا کے، اتنا سا بھی کہ میں انا خیر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، وہ تکبر آ گیا. اور تکبر والا جہنم میں جائے گا، یعنی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، یہ یاد رہے. تو اسی طرح سے تکبر تھوڑا بہت دل میں پتہ نہیں شیطان یا کیا آتا ہے، اس کے لیے بس دعا، ہاں اس کے لیے دعا مانگنا چاہیے. اسی طرح سے لقمان علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے بہت ساری وصیت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا تو اس وقت نماز قرآن کی تلقین کی تھی انہوں نے، اور کہا تھا قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، انسان کے بارے میں بھی حسن سلوک کرنا، خطا گار سے درگزر کرنا. اور تھی وصیت کی تھی کہ مشرکوں کو جزوہ عرب سے نکال دینا، قاصد کو انعام دینا جیسے میں انعام دیتا تھا. اور جو لکھنے والے نے تیسری وصیت کچھ تھی لکھی تھی وہ بھول گئے. اسی طرح سے حج وداع پر وصیت کی تھی کہ اختلاف پر جو ہے وہ سنت پر جم جانا. اختلافات ہوں گے لیکن وَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اگر تمہیں کوئی تنازع ہو جائے کسی معاملے میں، فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی اللہ اور رسول کی طرف لوٹ کر جانا، اس سے معاملات ڈھونڈنا. اب میں تھوڑی سی وصیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وصیت کیا ہونی چاہیے. اگر میں اب وصیت کروں تو مجھے کیا وصیت کرنا ہے؟ سب سے پہلی وصیت میں یہ کروں گی کہ میری تدفین میرے ماں سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میں اپنی تدفین اپنے ماں سے کروں. اگر کوئی اور کر رہا ہے، میرا شوہر، میرے بچے خوشی خوشی کر رہے ہیں، دیٹس فائن. اگر کسی کے پاس کوئی ایبلٹی نہیں ہے تو میرے ماں سے پہلے 1/3 جو حصہ ہے اس میں سے نکال کے کرنا ہے. پلس مصنون طریقے سے میرا غسل ہونا ہے کہ اور میرا عورہ نہ کھلے، شمگاہی نہ کھلے، پورے کور کر کے مجھے صحیح سے نہلایا جائے. میرے چہرے کو نامحرم نہ دیکھیں، جو آج کل ہوتا ہے کہ لا کے پورا رکھ دیا جاتا ہے اور ڈسپلے کی طرح آؤ آ کے دیکھو. آج بھی اچھا، اور دیر نہیں کرنی ہے تدفین میں، دیر نہیں، کسی کا انتظار نہیں کرنا. ایز سون ایز پلس جیسی آپ ساتھ دیکھیں انتظامات شروع کر دیں کہ میری موت ہو جائے تبھی جا کے انتظام. ایسا ہوتا ہے 3-3 4-4 دن لگ جاتے ہیں، اور 3-4 دن تک آپ کو پروزنس میں رکھا گیا اور اس کے بعد پھر جو ہے نکال کر، ابھی یہ ہوا ہے لاسٹ منتھ کہنا چاہیے کہ ان کو رکھا گیا ہے اور اس کے بعد بلایا گیا ہے اور اس کے بعد بلا کے کہا گیا چلے چلے سب لوگ کھانا کھانے چلے، ابھی ان کو باہر باڈی لا کے رکھا جائے گا اور آپ لوگ سب دیکھ لیجیے گا. واٹ از دس؟ یہ کہاں سے یہ بات آئی ہے؟ کیوں کیا جا رہا ہے؟ نہیں سب دیکھنا چاہ رہے ہیں. کیوں دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ بس صحیح ہے. تو وہ پہلی بات یہ کسی کے لیے بھی نہیں سامنے رکھنا چاہیے، اور نامحرم کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. پلس میری تدفین سنت کے لحاظ سے ہونا چاہیے، اور پلس مجھے جو قبر میں اتارا جائے گا تو میرے محرم مجھے اتارے. اس کا بھی بہت خیال رکھنا ہے. اپنے چاروں طرف لوگوں کو کہہ دینا ہے کہ میری میت کو صرف میرا بیٹا، میرا شوہر جو بھی اس وقت ہوگا، میرا داماد ہے، جو بھی میرے محرم ہے، میرا بھائی ہے، وہ اتاریں گے. اگر کوئی نہیں ہے تو obviously پھر اسما جی سوری ٹو انٹرپٹ، داماد اتار سکتے ہیں میت؟ جی ہاں بھی میں داماد ہمیشہ کا محرم ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ کا محرم ہے داماد، اس طرح سے بہو ہمیشہ کی محرم ہے. پھر میری تدفین سنت سے ہونا چاہیے. نماز جنازہ میں بخشش کی دعا پڑھنی چاہیے. میری قبر کو سادہ اور کچا رکھنا ہے. میرے مرنے کے بعد کوئی پل، کوئی 40واں کچھ نہیں کرنا چاہیے. میری اولاد کی طرف سے کی گئی دعا میرے لیے تحفہ ہوگی. جو میں نے ان کو دعائیں یاد کرائی ہیں وہ دعائیں یاد رکھیں، اور جو دعائیں میں جو دعا پڑھیں گے وہ میرے لیے تحفے کی طرف سے ہوگا. اور ان کو یاد دہانی ہے کہ ایک دوسرے کو یاد کراتے رہیں کہ ماں اور باپ کے لیے دعا کرو. میرے وراثت شریعت کے لحاظ سے جلد تقسیم کی جائے گی. یعنی لوگوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ ہاں ابھی تو بیچارے نے ابھی دیکھو بانٹنا شروع کر دیا، تو ذرا بھی ان کے اندر لحاظ نہیں ہے. فوراً مال فوراً بیٹھنا چاہیے. قبر سے آپ وہاں دفنا کر آئے ہیں، پہلے سے آپ نے سارا انتظام کیا، آئے واپس یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن. یعنی کہ یہ نہیں کہ نکال کے ایک دوسرے کو دینا شروع کر دیا. ایٹ لیسٹ یو اسٹارٹ سم تھنگ.
write down کہ آپ کو اتنا حصہ ملے گا, آپ کو اتنا حصہ ملے گا, آپ کو then you start working out on this one, کیونکہ اوور نائٹ کوئی چیز آپ نہیں کر سکتے ہیں. You have to go to the account, you have to go to the lawyer, you have to go to this, you know, this to people, یعنی کہ آپ بہن بھائیوں میں تو آپ کو سب چیزیں کرنا ہوتا ہے, but start doing it. راستے میں ہی بات کر لیں, راستے میں ہی سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے جو شریعت ہے وہ ہمیں پوچھنا ہوگا, عالم دین کے پاس جانا ہوگا, عالم دین سے جا کے معلومات کر لیا, آپ نے اس کو پوری کیلکولیشن کر لی اس مال کی کہ اچھا چلو یہ ہے 20,000 ہے, واٹ ایور ہے, یا یہ گھر ہے یہ 500,000 کا ہے, تو یہاں پہ ہمارے پاس 6 بہن بھائی ہیں, 3 بہن ہیں 3 بھائی ہیں, تو 3 بہن کا جو ہے اس طرح سے ہم نے 3 بہن 3 بھائی ہیں, تو آپ نے کیا حصہ بنایا, 3 بھائی کا آپ نے 6 حصہ بنایا, 3 بہنوں کا 3 حصہ بنایا, تو 6 3 9 حصے آ گئے. اب یہ 9 حصے آ گئے تو 2 حصہ بھائیوں کو چلا گیا, ایک بہنوں کو چلا گیا. تو فرسٹ آف آل آپ نے پوری 9 پارٹس بنا دیے. تو آپ کو اگر کیلکولیشن نہیں آتی ہے تو جو وراثت کی جو کیلکولیٹ کرنے والے ہوں گے ان کو کرنا ہے. تو یو ہیو ٹو سے دس کہ وراثت کا فوراً کرنا ہے, آپ نے نہیں کیلکولیشن دینی, کیلکولیشن عالم دین دے گا. کیلکولیشن آپ کے پاس پورا ہونا, یعنی آپ کے پاس پورے مال کا لم سم ہونا چاہیے. اگر ایک انگوٹھی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مما قل منہ او کثر, فریضۃ من اللہ, بٹوارا کرنا مما قل منہ او کثر, یعنی کثر یعنی کہ قل کم ہو یا کثر زیادہ ہو, وہ چاہے ایک انگوٹھی ہے, اس انگوٹھی کو بیچیں گے اور اس سے اگر آپ کو فرض کریں 10,000 روپے مل رہے ہیں, اس 10,000 روپے کو آپ کو بانٹنا ہے. تو یہ گولڈ وغیرہ سب کو اپنے سیل کرنا, یہ نہیں کہ میری اماں کی نشانی ہے مجھے انگوٹھی رکھنا ہے. واٹ از دس نشانی ول ڈو, نشانی از یو. یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ باقیوں کو آپ پیسے دے دیں اور وہ خرید لیں انگوٹھی خود. یس کر سکتے ہیں, بٹ واٹ از دس برنگنگ ان یو. آپ ایک وہ لے کے چلے آ رہے, میرے اماں پہنتے تھے, آپ جب چلے گئے تو اڑ ہی گیا, ختم ہو گیا. آپ کے ساتھ کیا رہا, آپ کے ماں اور باپ کا بتایا ہوا عمل آثار وہی رہ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ دس از گوئنگ ٹو بی ان یو. کپڑے اور جو دوسری چیزیں ہیں ان کا بھی کرنا ہوتا ہے, سب چیزیں all to be done outside, all to be you know کہ بٹوارا ایسے. میری اماں کی ایک ساڑی ایک شال کو سب کے بیچ میں ایسے برابر سے بٹوارا کیا گیا. لیکن رسمت جی let me finish this, okay. اس کے بعد اچھا, تقسیم سے پہلے کوئی قرضہ وغیرہ ہو جو وہ پورا کر دیا جائے گا. زکوٰۃ جب ڈیو ہو, جیسے میں نے کہا زکوٰۃ میرے مال کے تقسیم سے کے بعد, یعنی اسی مال سے جو 1/3 میں سے زکوٰۃ اگر ڈیو ہو رہی ہو تو وہ زکوٰۃ دینا ہے. اور میں اپنی بارے میں بتا رہی ہوں کہ میری زکوٰۃ جو ہے رمضان میں ڈیو ہوتی ہے, تو رمضان اگر آ گیا تو میرا سب تک اگر میرے گولڈ نہیں بٹوارا ہوئے ہیں تو پہلے میرے طرف سے وہ زکوٰۃ دی جائے گی. اور اگر وہ زیور چلے گئے بچوں پہ تو میرے اوپر سے زکوٰۃ نہیں. میرے مدرسے کا خیال رکھا جائے گا, میرے مال سے وہ اس کا خیال کیا جائے گا, وہ مدرسے اسی طرح سے چلتے رہنے چاہیے. یہ میری وصیت ہے. میری تصویروں کو ضائع کر دیا جائے گا. میرے بچوں کو بھی تلقین ہے کہ قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑیں, اور جیسے وہ نماز نہیں چھوڑتے ہیں, میری خواہش ہے کہ میرا کوئی بچہ قرآن کی تعلیم دے دے, اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا بن جائے. یہ میری اپنی وصیت ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ کسی ایک بچے کو قرآن پڑھا دے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے نہیں امر معروف اور نہیں منکر بننا ہے ضرور, یعنی لیکن آپ نے اس کو اس کے لیے حکمت سے کرنا ہے کہ کہیں پہ بھی اگر غلط دیکھیں تو نماز کے لیے بلاوا دے دیں, کوئی غلط چیز ہو رہی ہے اس کو پیار سے روک دیں, سمجھائیں اس طرح سے. یعنی کیونکہ دین ہمارا امر معروف اور نہیں منکر ہے. اگر امر معروف اور نہیں منکر نہیں کیا تو وی آر ناٹ ٹرو مسلم, وی آر ناٹ ٹرو, کیونکہ یہ ہمارے اوپر فرض کے درجے پہ دے دیا گیا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تب مجھے معاف کر دیں اگر مجھ سے کسی کا دل دکھا ہو. یہ میری وصیت آپ لوگوں نے سب نے سن لی ہے. ٹھیک ہے, سب مجھے معاف کر دیں گے کہ اگر مجھ سے کسی کا بھی دل دکھا ہو, میں نے کسی کو ہرٹ کیا ہو, کوئی ایسی بات کی ہو, تو آپ لوگ مجھے معاف کر دیں گے اور میری یہ دعا مغفرت کریں گے. زیادہ سے زیادہ جو کر سکتا ہے, جس کو یاد آ جاؤں میں کسی وقت کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو کہ میں نے فلاں نے مجھ سے یہ بات سنی جو ان کی چینج لائی ہے زندگی میں,
تو اس کے لیے ہے. اور پھر میں نے اپنے شوہر کے لیے بھی کہا کہ آپ بھی میرے ان کے لیے بھی کہ وہ مجھے معاف کر دیں, مجھ سے جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے وہ اس کو معاف کر دیں, جو میں نے اپنا حق نہیں ادا کیا ہے اس کے لیے بھی مجھے معاف کر دیں. میرے پاس میری جو قرآن کی جو لکھی ہوئی تحریر ہے, اگر وہ کوئی پڑھ سکتا ہے تو پڑھے, نہیں تو اس کو اگر وہ پڑھنے والی چیز نہیں ہو تو اس کو ویسٹ کر دیں, یعنی کہ اس کو برن کر دیں, پانی میں ڈال دیں, تاکہ اس کا کوئی بے ادبی نہ ہو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اني اسالك